سن 2008 میں یورپ میں ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا فتنہ. فلم کا نام ہی اندازہ لگا لو. اس کا نام تھا ڈسٹربیوٹر ڈائریکٹر کا. قرآن کے خلاف اس نے مووی بنائی تھی. اب قدرت کا انتقام دیکھو کیسا تماچا مارا. اس کا بیٹا پڑھتا تھا کہیں اور پر, وہ جا کر کے مسلم اسٹوڈنٹ پہ قرآن پہ تنقید کرتا تھا. تو مسلم اسٹوڈنٹ نے اس کے سامنے کہا نہ تو نے قرآن پڑھا ہے نہ تیرے باپ نے. تو وہ کہنے لگا لاؤ مجھے پڑھاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے قرآن میں کیا ہے. مسلم اسٹوڈنٹ نے انگلش میں جو ٹرانسلیٹ تھا قرآن شریف کا, اس بیٹے کا نام تھا اسکندر امین دیویری, کہا تو پڑھ قرآن. اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, سورہ الحمد کو پڑھا, سورہ بقرہ کو پڑھا, اس کے بعد سورہ آل عمران کو پڑھا, آل عمران کے بعد سورہ نساء کو پڑھا, سورہ مائدہ پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت تک پہنچا جس میں اللہ نے فرمایا ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اتنا جب پڑھا تو سر پکڑ کے رہ گیا. اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا. باپ تو فلم کے خلاف آندولن چلا, باپ تو قرآن کے خلاف فلم بنا کر کے آندولن چلا رہا ہے, اسلامو فوبیا کو پھیلا رہا ہے. مگر اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اس کے گھر میں ہی اسلام کی دولت کو پہنچا دیا. اس کا بیٹا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کھڑا ہوا اور کہا میرے مسلم دوستو, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اپنے باپ کی بولی نہیں بولوں گا, خدا پاک کی بولی بولوں گا. مدرسے کے طلباء پہ کچھ لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, مگر کبھی یہاں آ کر کے دیکھو کہ کس طرح سے یہ تو سوتے بھی ہیں. ظاہر ہے انسان جیسا خیال بناتا ویسے اسے خواب بھی نظر آتا. آپ موبائل دیکھ کے سو گئے تو تمہاری خود کی فلم بنے گی, پیٹے جا رہے ہو, کوٹے جا رہے ہو, بھوت آ گئے, جنات آ گئے. مفتی تطہیر صاحب ایک عالم بعمل ہیں اور وہ مجھے بتا رہے تھے, میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا کہ میرے پاس کچھ جوان بچے آئے اور آ کر کے کہنے لگے حضرت بڑے پریشان ہیں, ذہن نہیں لگتا, صحت متاثر ہو رہی ہے, ہم پہ کوئی ہوائی اثر لگ رہا ہے, کوئی جنات کا اثر ہے. تو مفتی تطہیر صاحب نے فرمایا بیٹا ایمانداری سے بتانا موبائل کتنا چلاتے ہو؟ کہا حضور وہ تو بہت چلاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بیٹے جنات کا اثر نہیں ہے, موبائل کا اثر ہے. موبائل چلانا کم کرو, خود بخود صحت اچھی ہو جائے گی تمہاری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا خیال رکھو گے ویسے ہی خواب دیکھے گا. یہ وہ بچے ہیں کہ سوتے ہیں نا تب بھی الحمدللہ خواب میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چونکہ قرآن پڑھ کے سوتے ہیں. دیکھو بعد مغرب انہوں نے کھانا تناول کیا, پھر قرآن پڑھا, عشاء کی نماز پڑھی, پھر قرآن پڑھا. عشاء کی نماز کے بعد 12 بجے تک, بعض مدارس میں 11 بجے تک, بعض مدارس میں اور بھی زیادہ, جیسا جیسا وقت ہے یہ طلبہ قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن پڑھ کے جب سوتے ہیں خدا کا کرم دیکھو کہ پھر قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کا کرم دیکھو, پڑھ کے قرآن جو بھی سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے. پڑھ کے قرآن جو بھی سو جائے خلد کی وادیوں میں کھو جائے. قادری کی تمنا تو یہ ہے بچہ بچہ نمازی ہو جائے. ساتھیو حافظ بننے کے لیے وہ اپنے وہاں پہ کہاوت ہے نا, آپ کے اتراکھنڈ میں تو نہیں پتا, ہمارے سنبل میں تو کہتے ہیں کہ حافظ بننا, علم حاصل کرنا یہ لوہے کے چنے چبانے کی طرح ہوتا ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ان کا؟ اب یہ جتنے فارغ ہوئے نا ان میں ماشاءاللہ 3 بچے عالم دین بھی بنے ہیں. اب جب 3 ہے نا, 2 ابا جی بھی آئے ہوں گے. اب ابا جی جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے اپنے بیٹے کے پیچھے, نہیں امام کے پیچھے. ارے جامعہ حنفیہ رضاء العلوم کا اعزاز تو دیکھو, کیا مقام دے دیا. اب وہ دادا, ابا تو چھوڑو, دادا بھی کھڑے ہیں تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے پیچھے طرف کعبہ شریف کے. بولو نا یار, ہم لوگوں کی تھوڑی سیلری تو کم کر دی دنیا والوں, تم نے اہمیت کم نہیں کر سکتے تم. جسے حضور نے اونچا کر دیا اسے کوئی نیچا کیسے کر سکتا ہے. اور اے طالبان علوم نبویہ, گروہ علماء دست بستہ عرض ہے کہ قوم کے کچھ لوگ یقیناً تنقید کرتے ہیں جس سے دل ٹوٹتا ہے, مگر ابھی رفیق ملت نے عرص نوری میں محررہ میں فرمایا لیکن یہی قوم ہے جو تمہیں پلکوں پہ بھی بٹھاتی ہے. کبھی دل تھوڑا نہ کرو کہ کچھ تنخواہ کم مل رہی ہے, کسی نے تنقید کر دی, دل تھوڑا نہ کرو. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا. حضور نے کیا فرمایا ان کا مقام بتاتے ہوئے,
علم حاصل کرنے والوں کا مقام بتاتے ہوئے کہ تم جب گھر چھوڑتے ہو تو فرشتے آسمان چھوڑ دیتے ہیں، تم چلتے ہو مدرسے کی طرف، فرشتے چلتے ہیں تمہارے قدموں کی طرف، اور جن راستوں سے تم گزرتے ہو ان راستوں پر فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ان کا مقام پہچانو، ان کا رتبہ پہچانو۔ اور باسپور میں جن لوگوں نے ان کو کھانا کھلایا، ان سے محبت کی، ان کا تعاون کیا، ان کی محبت بھی ضائع نہیں جائے گی، انشاءاللہ کام آئے گی۔ آؤ میں تمہیں امام بخاری کے حالات زندگی سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں اور تمہیں بتاؤں کہ علم کس طریقے سے حاصل ہوتا۔ آج ان کی مائیں بھی بڑی خوش ہوں گی جو فارغ ہوئے، چونکہ ہر انسان کی کامیابی میں ماں کا رول تو ہوتا ہے صاحب۔ ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، دعا کے لیے کہنا چاہیے، حضرت تشریف لائے، دعا کے لیے آپ کہتے ہیں، ہم بھی کہیں گے، ہم سب ایک دوسرے سے دعائیں کراتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ماں باپ کی دعا میں جو اثر ہے نا وہ بہت کم لوگوں کی دعا میں ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ خونی رشتوں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ایسے قبول ہوتی ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں۔ کسی میں مجال ہے پورے مجمع میں جو یہ کہہ دے کہ نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ ہے کوئی؟ بولو۔ تو ایسے ہی نبیوں کی، ایسے ہی ماں باپ کی دعا۔ حضرت ایک شیخ ہیں حضرت اسماعیل، یہ امام مالک المتوفا 179 ہجری، 4 اماموں میں سے ایک ہیں امام مالک، جلیل القدر عالم ربانی، بطل جلیل، امام الائمہ، عاشق رسول۔ اور سنو میرے ساتھیو، حضرت امام مالک کا جو فقہ ہے وہ 4 مشہور یعنی 4 مشہور ائمہ میں سے ایک آپ مانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں اور امام مالک ہیں۔ بولو کیا نام بتایا؟ امام، آواز آئے؟ امام۔ ان کے شاگرد تھے اسماعیل، ان کے پاس پڑھتے تھے۔ انہوں نے شادی کی ایک خاتون سے۔ دیکھو عورتوں کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا وہ امی سے ہوئی، وہ جو خاتون تھی یعنی ان کی زوجہ۔ اللہ کی شان یہ دیکھو کہ بڑا خوبصورت بیٹا اللہ نے پیدا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا محمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ اونچا بولیے، کیا نام رکھا گیا؟ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا جبکہ وہ بچہ ابھی بچپن چھوٹا ہی تھا۔ ماں کی دعا کیا تھی پتہ ہے تمہیں؟ ماں مصلی بچھا کر مالک کی حضور سربہ سجود ہو کے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ تو نے بیٹا دیا ہے، میرے مالک اس بیٹے کو میں راہ خدا میں وقف کرنا چاہتی ہوں۔ ماؤں کی تمنا بھی اچھی ہونا چاہیے صاحب۔ ہماری قوم کی بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ اپنے بیٹے کو بہترین عالم دین بناؤں گی۔ اب دیکھو کیسے وقت آتا ہے۔ حضرت محمد کا بچپنے میں آپ کی جو بینائی تھی نا وہ جاتی رہی، یعنی نابینا ہو گئے۔ اماں کے تو دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتی ہوں اور میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ رو رو کے دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ میرے محمد کی بینائی واپس آ جائے، یا اللہ میرا بیٹا اگر نابینا رہا تو جگہ جگہ سمرقند ہے، بخارا ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، دیگر بڑے بڑے علمی مراکز ہیں، کس طرح سے یہ سفر کرے گا، کیسے علم حاصل کرے گا، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ ماں کے دعا کا جو سوز و گداز ہوتا ہے نا، جو رقت ہوتی ہے، آسمان کے فرشتے بھی ماں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ رب چاہے تو ماں دعائیں کر رہی ہے، یا اللہ میرے محمد کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ ماں کی دعاؤں کا سوز و گداز ایسا ہے ساتھیوں کہ اللہ کا کرم دیکھو۔ ایک رات حضرت امام محمد یعنی حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کی والدہ ماجدہ کو خواب میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین پہ پھول کی برسات ہو گئی، خواب میں ابراہیم سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت ابراہیم نے خواب میں آ کر کے کہا، اے خاتون اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بیٹے کی بینائی کو اللہ نے واپس کر دیا ہے۔ اتنا سنا تو ماں خواب میں خوشی میں رونے لگی۔ اور سنو ساتھیو، انبیاء کرام کی ارواح طیبات بھی گھروں میں آ جائیں نا تو گھر مشکبار ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی دعا کریں، سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، نہیں بولو گے زور سے، چراغاں۔ ہماری آنکھیں باخدا، میں قسم لے کے کہہ رہا ہوں، اس لائق نہیں کہ ہم حضور کے تلوے بھی دیکھ سکیں۔
سچی بات بتا رہا ہوں میں، اس لائق نہیں ہیں ہم لوگ، مگر حضور جیسے بھی ہیں وہ علامہ حسن رضا صاحب کی زبان میں کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں، حضور چشم تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے غلاموں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، ہم جیسے صحیح مگر حضور ہیں آپ ہی کے۔ بولو نا حضور، تڑپ کے ساتھ بولو حضور، میرے آقا آپ ہی کی ذات ہے، ہمیں امید ہے۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا نا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو حضور سے نسبت تو مضبوط رکھو، وہ ایک حدیث شریف ہے، وہ امید بناتی ہے، ورنہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں تو خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں اس قابل کہاں ہیں یار ہم لوگ جو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھا سکیں۔ گناہوں میں لت پت ہو چکے ہیں، ہم لت پت ہو چکے ہیں، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، مگر میرے اللہ تو نے ہمیں نسبت ایسی عطا کی ہے، ایسی نسبت عطا کی ہے کہ تو نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب سب پہ عذاب آ جاتا، بات یہ ہے کہ تو ان کے درمیان میں رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو حضور کی یعنی ہمیں جو حضور کے ساتھ نسبت ہے نا، اسی کا صدقہ ہے جو شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں اتنے گناہ ہوتے تھے، چہرے بندروں کی طرح بنا دیے جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے، بدبو پیدا ہو جاتی تھی، تعفن ہو جاتا تھا، پورا سماج مٹا دیا جاتا تھا، مگر یہ صدقہ ہے۔ وہ شعر ہے نا، سادہ سا شعر ہے مگر بڑا سچا شعر ہے کہ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ یہ تو صدقہ ہے میرے نبی کا، بولو کس کا صدقہ ہے، آواز آئے اونچا بولو کس کا صدقہ ہے۔ تو دعا کریں کہ میرے آقا، بڑے سارے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، بولو نا یار چراغاں۔ اللہ اللہ، حضرت امام بخاری کی ماں نے خواب میں اللہ کے خلیل کو دیکھا، کہا اللہ کے خلیل میں بڑی دعائیں کرتی ہوں، میرا بیٹا محمد نابینا ہو گیا، اللہ میرے بیٹے کو بینائی واپس کر دے۔ اللہ اللہ، ماں کی دعا کا اثر دیکھو، اللہ کے خلیل نے کہا اے خاتون، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ کیا کہا؟ بینائی واپس کر دی، یہ نہیں کرے گا، کر دی۔ اب اللہ اللہ، صبح کو جب ماں کی آنکھ کھلی ہے، اور تو تم بھی سنو، یہ کس وقت پہلے کی عورتیں مرد اٹھ جاتے تھے، کب اٹھتے تھے؟ فجر کی اذان کی صدا ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی۔ دیکھو نہ الارم تھے، نہ اس زمانے میں اتنی سویدھائیں تھی، نہ اتنی لائٹنگ تھی، مگر کسی کی نماز قضا نہ ہوتی تھی۔ میں نے فجر کی نماز کہا، بلکہ مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ تہجد کے وقت میں اٹھ جایا کرتی تھی، ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گودوں سے ایسے پاکیزہ بیٹے دنیا کو عطا فرمائے۔ اے لوگو، عورتوں سے بھی کہتا ہوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، مالک نے تمہیں اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کو پاکیزہ بناؤ، نبی کا غلام بناؤ، حسینی رنگ میں اپنے بچوں کو رنگ دو۔ یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو جب بھی سلاتی تھیں تو نعت مصطفیٰ کانوں میں ان کے گنگناتی تھیں۔ نعیم نعرہ مختصر لگاؤ، اللہ اللہ۔ میں آپ سے کہوں گا دیکھو تم بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹوں کو پڑھاؤ، دونوں کو پڑھاؤ، جہیز کو دینے پہ زور نہ دو، بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے پہ زور دو۔ تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا مگر تعلیم نہ دی، وہ ختم تو تمہارا ذکر بھی ختم، لیکن بیٹی کو تم نے عالمہ بنایا، قرآن پاک پڑھنے والا بنایا، دیندار بنایا، سورہ ملک کا ذوق دے دیا۔ اللہ اللہ، تیری بیٹی بازپور سے بیاہ کے کہیں جائے گی، ردرپور جائے، اللہ کرے جہاں پر بھی شادی ہو، تیری بیٹی جب بیاہ کر کے جائے گی تو وہ خاندان والے دیکھیں گے کہ عجیب دلہن آئی ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتی، اوابین بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، پنج وقتہ تو پڑھتی ہی ہے، اس کے علاوہ بعد نماز فجر قرآن بھی پڑھتی ہے، بعد نماز عشاء سورہ ملک پڑھتی ہے، خود بھی پڑھتی ہے، بچوں کو سناتی ہے۔ یہ کیسی دلہن ہے جو بازپور سے آئی ہے، اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے
ہے مگر سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے۔ اے لوگوں، بیٹیوں کو اچھے سنسکار دو۔ نام صرف بیٹوں سے روشن نہیں ہوتا ہے، بیٹیوں سے بھی نام روشن ہوتا ہے۔ یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کون ہے؟ خاتون ہی تو ہے، ایک بیٹی ہی تو ہے کسی باپ کی، مگر دیکھو دعا کر کر کے رب سے اللہ کا کرم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، شرف قبولیت عطا کی اور بیٹے کو بینائی واپس کر دی۔ ماں اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا محمد بیٹے ذرا آنکھیں کھولنا۔ ماں نے کہا جب آنکھیں کھول تو بیٹے محمد، یعنی امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل، انہوں نے آنکھیں کھولی، کہا میرے لال کچھ نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر! ایک نابینا کو اچانک بینائی مل جائے تو خوشی سے بولو آنسو نکلیں گے کہ نہیں؟ ہم واقعہ پڑھیں تو رونے لگتے ہیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان سے پوچھو۔ امام محمد حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا ماں ہاں تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ادھر ماں کا جذبہ محبت اور ادھر بیٹے کا جذبہ محبت۔ اٹھی ہے تو اپنا حال پتہ نہیں ہے، سب سے پہلے بیٹے کو جگا رہی ہے، بیٹے ذرا دیکھ تو صحیح۔ ادھر بیٹے کو دیکھو کہ بیٹے نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کسی اور کو نہیں دیکھا، ماں کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ میں اگر یہ کہہ دوں تو بات بے جا نہ ہوگی، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں کے نام پہ اتنی آہستہ سے بولتے ہیں آپ لوگ۔ پورا مجمع ذرا، میں بار بار ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا مگر 2 بجے کے قریب ٹائم ہے اور آپ لوگ بیدار ہیں، پورا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کے ماں کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ اب آپ لوگ بھی نا یہاں سے جانا، صبح فجر کی نماز الحمدللہ پڑھنا ہی ہے سب لوگوں کو، ناشتہ بعد میں کرنا، اپنی ماں کو مسکرا کر کے دیکھنا، کہ رات تقریر میں بتایا تھا مسکرا کے دیکھنا کہ ان کا چہرہ محبت سے دیکھو۔ والد صاحب زندہ، ان کا بھی 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ناشتہ بعد میں پہلے ماں کا چہرہ مسکرا کر کے دیکھو، اللہ توفیق دے، قدم چوم لو۔ اب دوسری بات، اب کبھی بھی سفر کرو، یہاں سے رودرپور جانا ہے، غدرپور جانا ہے، ہلدوانی جانا ہے، نینی تال جانا ہے، یار کہیں بھی جانا ہے تو ماں سے بولو ماں ہم نے تقریر میں سنا تھا۔ یار تقریر میں سنتے ہو تو عمل بھی تو کیا کرو نا۔ تقریر میں سنا تھا کہ کہیں جاؤ تو ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، ایسے سیدھا ہاتھ، بلکہ دونوں ہاتھ ماں کے اپنے سر پہ رکھواؤ۔ کہا ماں میں جو ہے نینی تال جا رہا ہوں، بریلی جا رہا ہوں، رامپور جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، 1 ہفتے میں آ جاؤں گا، 2 ہفتے میں آ جاؤں گا۔ خدائی قسم یہ عمل شروع تو کر، تیرا گھر جنت کا نمونہ نہ بن جائے تو بتا دینا مجھے۔ اور سن مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، جب تک پلٹ کے نہیں آ جائے گا ماں کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی۔ منور رانا صاحب کے 4 مصرے لگے ہاتھوں سن لو کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ذرا اونچا اونچا بولو۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرحوم سجاد نظامی صاحب ماں باپ کے لیے پڑھا کرتے تھے، میں نے تقریروں میں بہت سنایا، ماں باپ کا ذکر آتا تو مجھے اشعار یاد آئی جاتے ہیں، 2 شعر سنتے چلو۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا۔ اونچا بولو ماں کی دعا۔ دیکھو یہ جو طلبہ بیٹھے نا، یہ جتنے بھی اہل اسٹیج ہیں، ان میں سے 1% کا آدھا پرسنٹ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کبھی زندگی کے پڑاؤ پر ایسے ہو جائیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگیں، چونکہ مدارس کی 4 دیواری میں ماں باپ کی محبت کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے۔ حافظ قرآن بیٹا سیلری 10,000 کی ہے مگر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، چونکہ مولانا ارشاد صاحب نے گھٹی میں پلا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدرسے کیا دیتے ہیں؟ ارے مدرسوں کی خدمات پہ اگر گفتگو کروں نا تو آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ مدرسے آپ کو وہ دے رہے ہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ زکوٰۃ کا پیسہ ہی تو دے رہے ہیں مدرسوں کو، عشر دے رہے ہیں آپ۔ بہت کم لوگ ہیں جو امداد کا پیسہ دے رہے ہیں، بدلے میں مدرسہ کیا دے رہا ہے؟ تمہاری مسجدوں میں امامت کرنے والا امام مدرسہ دے رہا ہے۔
آپ کی مساجد کی میناروں سے صدائے توحید و رسالت بلند کرنے والے حضرات مدرسہ دے رہا ہے، تقریر کرنے والے حضرات مدرسہ دے رہا ہے۔ مدرسوں کی خدمات کی بات کر رہے ہو؟ ڈسپلن والے، تہذیب والے لوگ وہ مانے جاتے ہیں جو صبح سویرے اٹھیں کہ یار بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ ان بچوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں وہ ترقی یافتہ لوگ، فجر کی اذان سے پہلے یہ طلبہ اٹھ جاتے ہیں مدرسوں میں۔ ان کے تو خدا کی قسم قدم کو بھی تم دھو کے پی لو نا تب بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو نابالغ ہیں، مکلف نہیں ہیں ابھی، وہ ویکنس سب میں ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ بشر ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اپنے مقابلے میں ان کو ذرا دیکھو کہ ہفتے میں ایک دن میں جمعے کے دن جا کے نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ وہ بچے ہیں کہ فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے، یہ بسترا پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور جنہیں آپ 12 13 15 ہزار روپے تک سیلری دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ غلام ہو گئے ہمارے، پتہ ہے کس وقت اٹھتے ہیں وہ؟ فجر کی اذان سے پہلے۔ خود بھی وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تہجد کی نماز پڑھواتا اللہ کی توفیق سے، اور نماز فجر ہونے سے پہلے پہلے بعض جگہ ان کے اساتذہ ان کا سبق سن چکے ہوتے ہیں۔ ان کا مقام تو پہچانو، تم نے بسترا نہیں چھوڑا 8 بجے تک، مگر یہ بچے اٹھ گئے صبح کو 5 بجے، صبح کو 4 بجے۔ ارے ان کے مقام کو پہچانو میرے ساتھیوں، ان کے رتبے کو پہچانو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مدرسے جس حالت میں بھی چل رہے ہیں یقیناً سدھار کی ضرورت ہے، مگر ان کی قربانیاں دیکھو، چلنے دو۔ جو مدارس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، متولیان حضرات ہیں، صدر المدرسین حضرات ہیں، وہاں پڑھانے والے حضرات ہیں، تم سے بھی کہوں گا کہ دنیا والوں سے زیادہ توقع مت رکھو، انشاءاللہ تمہیں اللہ نے چاہا تو بہت اجر ملنے والا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رہو، دین کا کام کرتے رہو۔ ارے تم نے تو نبیوں کی وراثت کو سنبھالا ہے، تمہارے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تمہیں تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے اور وہ مقام ملے گا، دل تھوڑا نہ کرو۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہیں نذرانہ کم ملا ہے، کہیں تنخواہ کم ملی ہے، دل بالکل تھوڑا مت کرو۔ میں مانتا ہوں قوم کی غلطی ہے، مگر نبی کا دین گھر گھر تک پہنچانا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ قوم کے بیٹوں کو لاؤ، مدارس میں داخل کراؤ، اچھے اچھے لوگوں کو لا کر کے پڑھاؤ۔ اے میرے ساتھیوں غریب بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ آج تم کسی انگلش میڈیم میں اسکول میں جا کر کے دیکھو، 500 روپے تو فیس ہوگی، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ الگ ہوگا۔ آپ دیکھو کتنے اخراجات ہیں، وہ اپنی جگہ تعلیم ہے، لیکن یہ واحد مدارس ہیں جہاں تمہارے بچوں کو فری میں تعلیم دی جا رہی ہے، نہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ لیا جا رہا ہے، نہ کھانے کا خرچہ لیا جا رہا ہے، نہ تیرے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا خرچہ لیا جا رہا ہے۔ بالکل فری میں تیرے بچے کو ایک پتھر لایا جاتا ہے اور اس پتھر کو گھس کر کے عقیق بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ مدارس ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مدارس کو؟ میں پڑھا ہوں مدرسوں میں، اور ان بچوں میں اتنا جذبہ پیدا ہوتا۔ ابھی سنو، دیکھو عراق میں ایک مدرسے میں، یعنی وہ بچیوں کا مدرسہ تھا، تو وہاں کی ٹیچر نے، غربت تو ہے ہی، عراق نہیں معاف کیجیے گا، فلسطین کی میں بات کر رہا تھا، فلسطین میں غربت تو ہے ہی، بچے بہت یتیم ہیں، تو دیکھو عورت تعلیم یافتہ ہو تو ایک خاتون شادی شدہ ہیں تو وہ پڑھانے جاتی ہیں اسکول میں، مدرسہ کہہ لو، مکتب کہہ لو، اسکول کہہ لو۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے بچوں کو ذوق دلانے کے لیے کہا کہ جو بچے اتنے نمبر لے کے آئیں گے، مثال کے طور پہ جو بچے 100 نمبر لے کے آئیں گے اس سبجیکٹ میں، ہم انہیں انعام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بولیے زور سے، انعام دیں گے۔ بچوں نے اتنی محنت کی کہ کلاس میں جتنے بچے تھے سب کے سب بچے 100 کے 100 نمبر لے کر کے آئے۔ اب وہاں غربت ہے، وہ بیچاری خود بھی، دیکھو دین ایسے ہی پھیلانا پڑے گا۔ وقت بہت ڈیفیکلٹ آ گیا ہمارے سامنے، ہمیں مادیت بہرحال ہوتی ہے دنیا میں، لیکن اس سے باہر نکل کے دین بچانا ہم پہ فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن اگر ہم سے سوال ہو گیا کہ میرے محبوب کو کنکر پڑے، راستے میں کتنی تکالیف کا سامنا کیا، لیکن تمہیں تو سب کچھ مل رہا تھا، پھر بھی تم نے حضور کا دین گھر گھر تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایوکم کلکم راعی کلکم مسئول، تم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا ان کے بارے میں جو اس کے ماتحت تھے، جنہیں وہ دین پہنچا سکتا تھا، جنہیں وہ سچائی بتا سکتا تھا۔ جانتے ہو اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ اے بچوں، انعام تو ایک ہے اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے سب نے اچھے نمبر حاصل کر لیے، اب میں ایک انعام کس کو دوں؟ تو بچوں نے کہا ٹیچر آپ ایسا کرو، گولی ڈال لو۔ قرآن اندازی سمجھتے ہو نا بھائی، گولی ڈالنا یعنی پرچیاں لکھ لو، اور وہ پرچی آپ کسی بچے سے اٹھوا لو، جس کا نام آئے گا اس کو دے دینا، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔
اب وہ انعام کے لیے جب پرچیاں ڈالی گئیں تو اس میں ایک بچی کا نام نکلا جس کا نام تھا صبا عبد الکریم، اور وہ بچی اس کلاس میں بلکہ اس پورے مدرسے میں سب سے زیادہ پور فیملی سے تھی، سب سے زیادہ غریب تھی۔ ٹیچر بھی رونے لگی، بچے بھی خوش ہوئے، کہا بھئی ہاں یہ بچی سب سے زیادہ مستحق تھی، اچھا ہوا اس کا نام آ گیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے بازپور کے لوگوں، ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ گھر گئی ٹیچر، گھر جا کر کے زارو قطار رونے لگی۔ اس کے ہسبینڈ نے تسلی دی کہ کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا، اچانک تمہاری آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ روتے ہوئے کہا کہ مدارس میں بچوں کے اندر جذبہ خیر خواہی کتنا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی محبت کتنی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ایسے میرے اسکول میں آج یہ واقعہ ہوا اور ایک بچی صبا عبد الکریم کا نام آیا، لیکن میں بعد میں وہ پرچیاں جو باقی پرچیاں تھیں نا وہ کھول کے دیکھنے لگی، ہوتا نا عادت سے کھول کے دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں میرے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا کہ ساری پرچیوں میں صبا عبد الکریم ہی کا نام لکھا ہوا تھا، چونکہ سارے بچوں نے اسی کا نام لکھا تھا جو سب سے زیادہ مستحق تھی۔ یہ جذبہ الحمدللہ مدارس میں ہوتا ہے۔ بعض گھروں سے 2 وقت کا کھانا آتا ہے، ناشتہ نہیں آتا، تو وہ بچے جن کا ناشتہ ٹفن میں آ جاتا ہے نا، وہ تنہا ناشتہ نہیں کرتا بلکہ اپنے کلاس پارٹنر کو ناشتہ کراتا ہے۔ یہ جذبہ اللہ نے مدرسے میں دیا ہے، میں مدرسے میں پڑھا ہوں۔ اور یار مدرسوں پہ تنقید مت کرو، خدا کی قسم، انہیں پنپنے دو، چلنے دو۔ انہیں تو تم صدقہ اور وہ صدقے سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ اور عشر دے کر کے یہ سوچتے ہو بہت کچھ کر رہے ہو، ارے انہیں تو تم رگوں کا لہو بھی نچوڑ کے دے دو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چلنے دو اپنے مدرسوں کو، بڑھاؤ تنخواہیں، اس لیے تنخواہیں بڑھاؤ تاکہ وہ بھی پڑھانے لگیں جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اور تنخواہیں کم بھی ہیں تب بھی دل کیوں تھوڑا کر رہے ہو؟ ارے کسی نے اپنے بچے کو اس لیے نہیں پڑھایا کہ مدرسے کے مولوی کو ملتا کیا ہے، وہ کرے گا کیا؟ تو سن بے کان کھول کر کے، ایسا انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ مدرسے سے کیا ملے گا، تو ہوگا ارب پتی کھرب پتی۔ سن، جب تیرا جنازہ رکھا ہوا ہوگا، تیرا تاجر بیٹا، تیرا بزنس مین بیٹا، جس کے لیے تو نے نمبر 2 کا مال بھی کمایا، ہر طرح کا سرمایہ جمع کیا، تو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا، تیرا جنازہ رکھا ہے۔ آج تجھے احساس ہو رہا ہے کہ جس بیٹے کے لیے سب کچھ کمایا، ان بیٹوں میں سے کوئی بیٹا میرا جنازہ تک نہیں پڑھ رہا ہے، دور کھڑا ہوا ہے، کپڑے ناپاک ہیں، یعنی نماز جنازہ کی اجازت بھی بلا واسطہ نہیں آ رہی ہے، بالواسطہ آ رہی ہے کہ دور کھڑے۔ انہوں نے ان سے کہا ذرا کہہ دیو مولانا سے نماز جنازہ پڑھا دیں گے۔ آج تیری روح تڑپ رہی ہے کہ میں کتنا بدنصیب باپ ہوں جس نے اتنی دولت چھوڑی، اور میرا بیٹا کتنا بدنصیب ہے کہ میرے لیے دعائے جنازہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اور اس کی جگہ سن اس مزدور بیٹے کی کہانی جس نے دہاڑی لگا کے بچے کو پڑھایا، قرضہ لیا اور کہا بیٹے تم پڑھنے جاؤ، میں فاقہ کر لوں گا۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تم پڑھنے جاؤ، میں مدرسوں میں پڑھا ہوں۔ ساتھیو آسان نہیں ہوتی، یہ آپ کے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن کی چھٹی گزار کے گھر چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہوتا، اور آج کے زمانے میں ٹوپی داڑھی نکل کے کرتا پاجامہ پہن کے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ کیسی لوگوں کی نگاہیں تم جانتے ہو، اور جنرل ڈبوں میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ طلبہ سفر کرتے ہیں۔ اور یار ان سے محبت کیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، مہمانان رسول ہیں، کوئی میرے مہمان کو عزت دے دے تمہارے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ ہم جہاں کھانا کھانے گئے، جہاں چائے وغیرہ پلائی تو ظاہر ہے ہم تعریف کریں گے، مولانا ارشاد صاحب سے ان کا دل خوش ہوگا، بھئی میرے مہمانوں کو رسپیکٹ دی ہے۔ تمہارے مہمانوں کو کوئی عزت دے تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ طالبان علوم نبویہ تو مدینے والے آقا کے مہمان ہیں، ان سے پیار کرو گے حضور کی روح پاک کس قدر خوش ہوگی، بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ آسان نہیں ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا، بڑی مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں، تب جا کر کے وہ بچہ عالم دین بنتا ہے یا حافظ قرآن بنتا ہے۔ بولو ذرا زور سے بولو، وہ عالم دین جو غریب باپ کا بیٹا ہے، زور سے بولو، غریب باپ کا حافظ ہے وہ۔ دیکھو اس کا بھی جنازہ رکھا ہے، اور کاتب تقدیر نے اگر لکھا ہے کہ اس کے باپ کی موت اس کے بیٹے کی موجودگی میں ہوگی، اللہ اللہ، اب سارے لوگ کھڑے ہیں جنازے میں، مثال کے طور پہ مفتی یونس صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں، تو حضرت خود نہیں بڑے مسلح پہ، پتا تھا کہ ان کا بیٹا عالم ہے، ان کا بیٹا حافظ ہے، حضرت نے آواز دی بیٹا آؤ نماز جنازہ تم پڑھاؤ، تمہارا حق ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا نماکوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے،
اس بیٹے کے دل میں جو باپ کے لیے جذبات کا سمندر ہے وہ آنکھوں سے بہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرا یہ وہ باپ ہے جس نے مجھے علم دین حاصل کرانے کے لیے مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اس نے صبر کیا، اپنے منہ کا لقمہ مجھے کھلایا۔ مالک اس کی بڑی تمنا تھی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، اس کے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے نا میرے ساتھیو۔ اے لوگوں وہ رو رہا ہے، یا اللہ میرا باپ اس نے مجھے پڑھایا تیرے دین، یہ کچھ بھی تھا، یا اللہ تو جانے اس کا عمل کیسا ہے، مگر مالک اس نے مجھے پڑھایا۔ انہی جذبات اور انہی خیالات کے ساتھ وہ کھڑا ہوا سینے کے سامنے اور نیت باندھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے لوگوں نے کہا، اس نے ثنا پڑھی، دوسری تکبیر کہی اس نے، اور سارے مقتدیوں نے درود شریف پڑھی، تیسری تکبیر کہی اور سارے مقتدیوں نے اور خود بیٹے نے دعا پڑھنا شروع کی۔ اور دیکھو وہ دعا پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ ذرا تصور میں اس منظر کو سامنے رکھیں، اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ السلام اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر کہی اور پھر دونوں طرف کو سلام پھیر دیا۔ اب ایک پوائنٹ سمجھ جانا چاہتا ہوں، ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہونے کے درجات ہوتے ہیں، یعنی جتنا دعا میں رقت ہوگی، جتنا دعا میں سوز و گداز ہوگا، جتنی تڑپ ہوگی نا، اتنا ہی وہ دعا باب اجابت تک جلدی سے پہنچے گی۔ دوسرا نماز پڑھاتا تو یقیناً وہ بھی اللہ کے کرم سے قبول ہوتی، مگر بیٹے نے جس درد کے ساتھ پڑھا ہے دعائے جنازہ کو، شاید دوسرے اس درد کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ رب فرمائے گا فرشتو اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ فرشتے عرض کریں گے مالک یہ گناہگار ہے۔ رب فرمائے گا فرشتو کیا میں غفار و ستار نہیں ہوں؟ کیا میں گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہوں؟ اے میرے پیارے فرشتو، تم اس کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہو اور تمہارا خدا اس کے بیٹے کی دعائے جنازہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ مجھے باسپور کے لوگوں، ایک مزدور باپ کا اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا کام آیا کہ نہیں آیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو یار، زور سے بولو، کام آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تو وہ انعام ہے جو مرنے کے بعد ملا ہے۔ اب وہ انعام تو سنو جو میدان قیامت میں اللہ عطا فرمائے۔ وہ انعام تو سنتے جاؤ، یہ دنیا ہے کتنے روز کی، کتنی دولت کما لو گے۔ اور سنو صاحب، اس لائن پہ بھی اللہ کا شکر ہے دولت کی کمی نہیں رہتی۔ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے، معاذ سلیم صاحب، کوئی یہ سوچے کہ کمی ہو گئی، نہیں، کمی نہیں ہے، مگر اس لائن پہ یعنی ہمارے لائن پہ اگر کچھ دولت آ جائے تو اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یار اس کا عتیت نہیں نظر آتا تمہیں، 15 سال اس نے محنت کی ہے تب جا کے وہ سکسیز ہوا ہے، اللہ نے اسے انعام دے دیا تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تمنا کرو یا اللہ اپنے بیٹے کو ہم بھی عالم دین بنائیں گے۔ بولو زور سے، اونچا بولو نا یار، زور سے بولو، ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ اکبر، من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے، یہاں مراد حفاظ ہیں، یعنی حفاظ کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کو شرما رہی ہوگی۔ ذرا اونچا بولو یار۔ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے جنت میں محل ان کے عالی۔ اپنے یہاں پہ کتنی مسجدیں ہیں؟ یہاں بس اپنے شہر، یہ شہر تحصیل ہے قصبہ کیا ہے؟ تحصیل ہے، کتنی مسجدیں ہوں گی؟ حضرت آپ نے بچپنے میں وہ دور دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ پہلے مسجدوں میں فکر رہتی تھی بھئی اب جیسے شعبان کا مہینہ چل رہا کہ امام صاحب کو تلاش کرو، تو بدر العلوم جاتے تھے آپ، مفتی یونس صاحب کے پاس کہ حضرت کوئی حافظ جی بھیج دیو ذرا، رمضان شریف آ رہے ہیں۔ اب دیکھو اب حالت یہ ہے، مسجدیں کم پڑ گئی، حافظ بڑھ گئے۔ اور وہ لکھنؤ کا جو ہے اس کا نام کیا تھا بھئی، وہ وسیم نام تھا، کیا نام تھا حدیث کا مربوط کا؟ ہاں چلو ایک نہیں لے لیا وہی بہت ہے، منحوسوں کا زیادہ نام لینے کی ضرورت کیا ہے۔
تو وہ کہہ رہا تھا 26 آیتیں نکالو، ان بچوں کو دیکھ لینا وہ شعبان میں آ کے مدرسوں میں دستار دیکھ لے تو ان کی تعداد دیکھ کے اٹیک آ جائے گا اسے کہ میں تو مٹانے چلا تھا۔ مگر یہاں تو دن بدن کتنے حفاظ، آپ صرف اتراکھنڈ کے حفاظ کی تعداد جوڑو گے تو ہزاروں میں نہیں الحمدللہ 10,000 بیٹھ جائے گی۔ دن بدن تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس نے جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کی، قرآن پاک کی شان میں توہین کی، وہاں تو عذاب ریزرو ہے ہی، مگر یہیں سے شروع ہو گیا۔ ابھی پرسوں اس کا ویڈیو آیا ہے، کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا، میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی مجھ پہ پلانٹی ڈال دی، ایسے رو رہا ہے۔ ارے تو قرآن پہ بھونکنے چلا تھا، بے تیرا باپ ابو جہل نہ مٹھا سکا قرآن کو، تو قرآن کو کیا مٹائے گا؟ جامعہ حنفیہ میں آ کے دیکھ، یہ ذرا سے بچے ایک بیٹھک میں سنانے والے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، بولو ہاتھ اٹھا کے، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، پڑھے سارے لوگ، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ پڑھے سارے لوگ، میرا قرآن، پورا مجمع پڑھے، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ کہنا تقریر تو مکمل یاد نہ رہی، مگر تقریر کا لب لباب یاد رہا کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جتنا قرآن کی مخالفت بڑھتی ہے اتنا ہی قرآن لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ارے بولو سچی بات ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو۔ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، سب ایک ساتھ ہو جائیں تو قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے؟ ارے بولو کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ ہے، بولو مٹایا جا سکتا ہے؟ ایک لفظ کو نہیں بدلا جا سکتا، ایک لفظ کو۔ اے دنیا والو، ہماری بدعمالیاں دیکھ کے غلط فہمی کا خواب مت پالو۔ اس کا محافظ وہ ہے جو سارے سنسار کا رچیتا ہے۔ اللہ نے اونچا کیا ہے قرآن کو، تم کیا نیچا کرو گے؟ اور کتابیں تھیں جو بدل گئیں، یہ آخری نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، اسے بدلنے کا خواب دیکھنے والے ہی بدل جاتے ہیں۔ مگر قرآن نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پڑھیں سارے لوگ، بجھایا۔ بس میں گفتگو ختم کروں چونکہ حضرت کو بھی کافی وقت ہو گیا، سارے لوگ، اور اب میں آپ کو مبارکباد دوں گا مولانا ارشاد صاحب، ماشاءاللہ 17 بچے ٹوٹل حافظ ہوئے ہیں۔ مولانا سلیم صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، محنت کیجئے، ماشاءاللہ آپ محنت کر رہے ہیں، یہ پورے ادارے ہی کی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ادھر بھی اچھا ماشاءاللہ۔ باسپور کے کتنے لوگ ہیں؟ مہمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ذرا باسپور والے ہاتھ اٹھائیں تاکہ مجھے لگے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اللہ خوش رکھے، بھئی ہاتھ نیچے کر لو۔ اچھا یہ بتاؤ ہم نے جو بولا وہ آپ کے سمجھ آ رہا کہ نہیں؟ اللہ خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت کا ایسے ہی ساتھ دیتے رہو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ دیکھو حضور کی ایک حدیث شریف ہے، کن عالمن، یا تو عالم بنو، کیا ترجمہ ہے؟ یا تو، ارے یاد کر لو حدیث شریف، یا تو او متعلمن، یا اسٹوڈنٹ بن جاؤ، بھئی عالم نہیں ہو تو پڑھنے والا بنو تاکہ عالم بنو۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو، ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، بہت مصروف ہو، تو پھر ان کی بات سننے والا بن جاؤ۔ جو رول تم پلے کر رہے ہو اس وقت، باتیں سن رہے ہو نا، اچھا سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو پھر سنو، محبن، محبت کرنے والا بنو۔
کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کیا کیا؟ عالم، اس کے بعد اسٹوڈنٹ، طالب علم، یہ سننے والا یا محبت کرنے والا. 4 وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. اس کے علاوہ 5ویں راستے پہ مت جانا ورنہ ہلاکت تمہارے دروازوں پہ دستک دے دے گی. پکڑے رہو دامن مدرسے کا. اور میں نے کیا کہا؟ صرف عشر اور صدقات واجبہ نہیں، وہ تو دیتے ہی ہو بلکہ اسے کہیں اور دو. یہاں وہ دو جو جس کا یہ حقدار ہے. بھئی مجبوری کا ہی تو آپشن رکھا ہے علماء نے، جب تم دیتے نہیں تو ادارے چلانا ہے، اس لیے مجبوراً یہ کرنا پڑا. امداد کے پیسے دو. ہے کہ نہیں بات؟ اور دیکھو ڈاکٹر بناؤ بچوں کو، اللہ کامیاب کرے آپ کو، انجینئر بھی بناؤ، سب کچھ بناؤ، مگر انہیں دین کی ضروری نالج دے دو. ورنہ الہ آباد میں جلسے میں گیا تو وہاں ایک بستی کے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو لندن پڑھنے کے لیے بھیجا، اور وہ کافی زمانے کے بعد پڑھ کے آیا. اس نے باپ نے بھی، باپ تو باپ ہوتا، اچھا خاصا اپنا سرمایہ لگایا تھا بچے کی ایجوکیشن پہ، پراپرٹی بھی بیچی تھی، سب کچھ اچھا خاصا. کہتے ہیں جب وہ ود فیملی ریسیو کرنے گئے ایئرپورٹ پہ، ادھر وہ رشتہ لے کر کے بیٹھے تھے. مولانا محفوظ صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی، اللہ خوش رکھے، وہ رشتہ لے کر کے بیٹھے تھے کہ چلو بیٹا آئے گا تو شادی ہوگی. اب وہ ایئرپورٹ پہ جب ریسیو کرنے گئے تو سامنے سے جب وہ نکلا بیٹا تو وہ تو شوق رہ گئے بھی، چونکہ وہ اس حالت میں آ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں تھیلیہ اور دوسرے میں اہلیہ. اب وہ تعجب میں پڑ گئے. کہا بیٹے یہ کون ہے؟ تو وہ تو انگلیش ہی بول رہا تھا نا، شیکسپیئر کا پوتا بن کے آیا تھا وہاں سے. ارے یہ کہا پاپا یہ ہماری وائف ہیں. تو کہا بیٹے یہاں پہ جو ہم نے رشتہ کہا ہے، کہا پاپا ماڈرن زمانے میں سب چلتا ہے، تو ایسا بھی نہ ہو کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھیں، ہزاروں مر چکے سینکڑوں تیار بیٹھیں. انہیں پڑھاؤ بلا شبہ، مگر پہلے انہیں مدینے والے آقا کی محبت گھٹی میں پلا دو. انہیں ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بناؤ. میرے سنبل میں الحمدللہ کئی MBBS ڈاکٹرز ہیں، اچھے کلینک ہیں، ان کے اچھے اسپتال ہیں، مگر اپنے کلینک میں الحمدللہ وہ خدا کا قرآن رکھتے ہیں. بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب سے میں کہنے لگا، میں نے کہ بھئی ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے اچھے، زید نام ہے ان کا، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ دیکھتا ہوں. کہنے لگے بھی میری والدہ کی تربیت کا اثر ہے. میرا بلیو اور میرا یقین یہ رہتا ہے کہ دوائیں صرف بہانہ ہے، حقیقت میں شفا اس کو ملتی ہے جس کو خدا عطا فرماتا ہے. اور میں اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتا ہوں. تو میں یہ ذہن دے رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھاؤ، مگر حضور کی محبت ان کی گھٹی میں پلا دو. یعنی دین کی ضروری تعلیم ضرور دلاؤ. آخری بات پھر تقریر ختم. اسی سال عرب میڈیا میں ہمارے حضرت مفتی یونس صاحب کی بڑی گہری نگاہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ اللہ کے کرم سے بہت زبردست ادیب ہیں. اور ہمارے بڑے بھائی مولانا افروز صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. یقیناً ان کی نگاہوں سے بھی یہ بات گزری ہوگی. اور سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی یہ خبر. عراق میں، بولیے کہاں پر؟ پورا مجمع. آخری بات سنا رہا ہوں پھر ختم کر رہا ہوں. ویسے کب تک سنیں گے آپ لوگ؟ فجر تک. دیکھو عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کہ ہمارا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو اب رمضان کے بعد ملیں گے. یوسف بھائی ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے. عراق میں یہ خبر بہت وائرل ہوئی، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ بہت چلی. تو ایک بچہ 1988 میں، کون سی تاریخ میں بولیے نا، 1988 عیسوی، وہ پڑھنے جاتا تھا ایک اسکول میں. تو اس کی ماں نے ایک دن جذبات میں آ کے اس کی کاپی پہ اس کا نام لکھا اور چند باتیں لکھی، اور پھر آگے اس کا جو کالم تھا فی المستقبل، کہ فیوچر پلاننگ کیا ہے، میں اپنے بیٹے کو کیا دیکھنا چاہتی ہوں. تو فی المستقبل کے آگے اس نے لکھا انی ارید ان تکون طیارا، اے میرے بیٹے میری خواہش یہ ہے کہ تو پائلٹ بن جائے. اتنی آہستہ سے بولو گے؟ پائلٹ نہیں سمجھتے ہو؟ جہاز کا ڈرائیور. کیا بن جائے؟ ارے بولو یار، پائلٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے بھائی. کیا بن جائے؟ یعنی دین کی ضروری تعلیم تو وہ حاصل کرتا رہا. اب اس نے جو محنت کرنا شروع کی، یہ 1988 کی میں بات بتا رہا ہوں. اچھا خاصا سمجھدار ہو گیا. ماں سے کہتا تھا ماں سب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو نہیں جاتی، حج کرنے بھی نہیں جاتی. تو کہنے لگی ماں بیٹے میری خواہش یہ ہے
کہ میں جس جہاز میں مدینہ ایئرپورٹ یا جدہ ایئرپورٹ کو جاؤں اس جہاز کا پائلٹ میرا بیٹا ہو۔ میں یہ کیا زبردست خواب دیکھا۔ اے ماں تم بھی ویژن لے کے جاؤ، مقصد لے کے جاؤ، مالک نے اولاد دی ہے تو ہمیں یہ بنانا ہے۔ اب سنو، یہ 1988 کی میں نے بات بتائی، اس نے باضابطہ کاپی کا فوٹو اپلوڈ کیا، بہت وائرل ہوا، میرے پاس بھی ہے اس کاپی کا فوٹو۔ سنو میرے ساتھیو، ابھی یہ سن 2022 کا جو لاسٹ منتھ تھا، یعنی دسمبر کے مہینے میں اس کی ماں نے عمرہ کیا، اور جس جہاز میں اس کی ماں عمرہ کرنے گئی، اس جہاز پہ جب وہ اس کی ماں چڑھ رہی تھی تو وہاں جب اندر ڈور ہوتا نا دروازہ، اس دروازے پہ بیٹا اپنی ماں کو سیلیوٹ کر رہا تھا۔ نہ بولو سبحان اللہ، ماں کو سیلیوٹ کر رہا تھا۔ ماں جیسے ہی قریب پہنچی، بیٹا قدموں میں گر گیا، کہتا ہے ماں دیکھ میں نے تیرا خواب پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، رو کر کے کہا مالک ایسی اولاد سب کو دے جو اپنے ماں باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دے، اپنے ماں باپ کے خواب میں رنگ بھر دے، اور اس نے وہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، کیا زبردست کام کیا۔ اور دیکھو وہ عمرہ کر کے آئیے، سن 2022 کے آخری مہینے دسمبر کی میں بات بتا رہا ہوں، اس نے ثابت کر دیا۔ اس لیے تم بھی حوصلہ لے کے جاؤ کہ ہمیں پڑھنا ہے، عمر بیت نہیں گئی ہے، ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، ہمیں ضروری تعلیم حاصل کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو علماء دین کی فہرست میں لے کے آنا ہے۔ اللہ نے چند بیٹے دیے ہیں، دین کا ضروری علم دیا، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ ارے ہمارا بیٹا محنت کرے گا تو نیٹ کیوں نہیں نکال سکتا؟ ہمارا بیٹا محنت کرے گا تو UPSC کیوں نہیں نکال سکتا؟ محنت کراتے رہو، بچوں کو پڑھاتے رہو، چونکہ ساتھیوں لوہے کو جتنی دھار لگتی ہے نا اتنا ہی نکھرتا چلا جاتا ہے، لوہا جتنا تپتا ہے اتنی ہی طاقت بھرتا ہے، سونے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے، مٹی کا برتن تپتا ہے تب دھن پر خوب کھنکتا ہے۔ اور سنو، سورج جیسا بننا ہے تو سورج جیسا جلنا ہوگا، ندیوں سا آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا؟ کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا۔ ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا۔ آپ کے لیے ماشاءاللہ ادارہ بنایا آپ نے، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا، مگر ہوگا ضرور۔ اور سنو، کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، سوچتے رہو MBBS ڈاکٹر بن جاؤں یا محقق بن جاؤں، مفسر بن جاؤں، عالم بن جاؤں۔ تو پھر ایسے تو وہ جواہر لال نہرو ایک پاگل خانے میں گئے تھے، اور ایک پاگل نے ان کو دیکھا، تو جب اس نے زیادہ دیکھا تو جواہر لال نہرو ان سے کہنے لگے بھئی یہ بتاؤ تم ہو کون اتنا گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں بھارت کا پردھان منتری ہوں۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا میں بھارت کا پردھان منتری ہوں۔ تو جواہر لال نہرو صاحب نے کہا بے وقوف، پردھان منتری تو میں ہوں۔ تو وہ پاگل کہتا یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا۔ تو یہ سوچنے سے کیا ہوتا؟ بھائی محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے کیا پڑھا تھا کہ کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی، سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار، بولو سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ محنت کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اور محررہ مطہرہ کا یہ پیغام دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، اتنی آہستہ سے بولیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں قلم دے دو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم نے سارے راستے آزما لیے، نتیجہ 0/سناٹا نکلا۔ کاش تم نے بچوں کو پڑھایا ہوتا تو آج وہ دن نہ دیکھتے جو دیکھ رہے ہو۔ اشاروں میں بات سمجھو، اہل خرد وہ ہیں جو اشارے سمجھ جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔